अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज हम जानेंगे बीवी के हुकूक जो शौहर की ज़िम्मा है और शौहर के हुकूक जो बीवी की ज़िम्मा है। शरई हक़ जानेंगे दोनों के। अल्लाह पाक ने दोनों के हुकूक क्या रखे हैं। जानना चाहिए कि निकाह की वजह से जो दुनिया और आखिरत के फ़ायदे हासिल होते हैं वो मियाँ बीवी में मोहब्बत और इत्तफ़ाक़ हो तभी हासिल होते हैं। मोहब्बत और इत्तफ़ाक़ का ज़रिया ये है कि एक दूसरे के हुकूक मालूम हों और उनको अदा भी करते हों। इसलिए बतौर नमूना कुछ हुकूक किताबों में लिखे जाते हैं, हदीसों में लिखे जाते हैं ताकि मालूम करके अमल किया जाए। इरशाद फरमाया अल्लाह ताला ने, ऐ ईमान वालो, तुम अपने को और अपने घर वालों को उस आग से बचाओ जिसका ईंधन आदमी और पत्थर हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि हर एक तुम में से मातहत इख्तियार रखता है, इसलिए हर एक से पूछा जाएगा कि तुम्हारे सुपुर्द जो चीज़ें थी उनमें क्या किया तुमने। जैसा कि औरत की ज़िम्मा मर्द का घर होता है और उसके बच्चों पर भी इख्तियार होता है, तो उससे पूछा जाएगा कि तुमने अपने मर्द के घर और बच्चों के साथ क्या बर्ताव किया। इसी तरह हर मर्द अपने घर में इख्तियार रखता है और उससे भी घर वालों के बारे में पूछ होगी कि तुमने अपने घर वालों के हक़ अदा किए या नहीं। कुरान व हदीस बतला रहे हैं कि मर्दों और औरतों के ज़िम्मा कुछ हुकूक हैं जिनके बारे में उनसे पूछ होगी। तो हर मर्द और हर औरत के लिए यह बात ज़रूरी है कि अपने को और अपनी औलाद को दोज़ख की आग से बचाए और उनको शरअ के ख़िलाफ़ कामों से रोकने की कोशिश करे। अब हम अपनी हालत में गौर करें कि उन हुक्मों के साथ क्या बर्ताव कर रहे हैं और अल्लाह और उसके रसूल के हुक्मों के मुवाफ़िक़ अदा करते हैं या नहीं। गौर करने की बात है, ना तो मर्द ही उन हुकूक को अदा करते हैं जो उनकी ज़िम्मा है और ना ही औरतें अदा कर रही हैं। औरतें बस इतना समझती हैं कि मर्दों को खिला दिया पिला दिया और अगर बच्चा हो तो उसको सब कर दिया और उसको ये खबर नहीं होती कि हमारी आमदनी कितनी है और कहाँ खर्च करने की ज़रूरत है और कितना खर्च करना चाहिए। ना खर्च करने का ख्याल, ना औलाद को दीन सिखाने का ख्याल। इसी तरह मर्दों को उनका ख्याल नहीं होता कि दुनिया के हुकूक के साथ औरतों के दीनी हुकूक भी हमारे ज़िम्मा हैं। घर में आकर पूछते हैं कि खाना तैयार हुआ या नहीं, मगर ये कभी नहीं पूछते कि तुमने नमाज पढ़ी या नहीं। मगर जब मर्द ही बेनमाजी हैं तो औरतों को नमाजी कैसे बनाएंगे। और बाज़ मर्द ऐसे हैं कि औरतों की दुनियावी हुकूक भी अदा नहीं करते, बीवी से बिल्कुल बेफिक्र रहते हैं, यहाँ तक कि घर में भी नहीं होते। बाज़ मर्द औरतों से बोलते भी नहीं। बाज़ तो ऐसे हैं कि जो बुज़ुर्ग और दीनदार भी कहलाते हैं, नमाज रोज़े और ज़िक्र के पाबंद भी हैं, अपने नज़दीक जन्नत खरीद रहे हैं, मगर बीवी के हुकूक से गाफिल हैं। याद रखो, बीवी का ये भी हक़ है कि एक वक्त में उससे बात की जाए और उसकी तकलीफ़ और आराम की बातें सुनी जाएं और दिल लगी की बातों से उसको खुश किया जाए, मगर उस हक़ से दुनियादार और दीनदार सभी गाफिल हैं। बाज़ मर्द बात बात में औरतों की ख़ताएँ निकालते हैं और उसी वजह से बोलना छोड़ देते हैं। क्या आप ये चाहते हैं कि बीवी पर भी ऐसा रौब जमाएं जैसा कि नौकरों पर जमाया करते हैं? ये निहायत संगदिली है। क्या आप अपने दोस्तों पर ऐसा रौब जमा सकते हैं जैसा कि नौकरों पर जमाया जाता है? हरगिज़ नहीं। और अगर ऐसा आप करेंगे तो सारे दोस्त आपको छोड़कर अलग हो जाएंगे। दोस्तों के साथ नौकरों सा बर्ताव कोई अक्लमंद आदमी नहीं कर सकता। तजुर्बा की बात यह है कि जिस वक़्त आदमी पर कोई भी मुसीबत आती है तो सब यार दोस्त अलग हो जाते हैं, बहन भाई भी एक दूसरे को छोड़ देते हैं, मगर बीवी हर हालत में मर्द का साथ देती है और बीमारी में जैसी राहत बीवी से पहुंचती है किसी भाई बहन से नहीं पहुंच सकती। उससे साफ जाहिर होता है कि बीवी के बराबर दुनिया में मर्द का कोई दोस्त नहीं होता। फिर क्या ये सितम नहीं कि मर्द उनको नौकरों के बराबर करना चाहते हैं? उनको तो अपने घर का चिराग और आबादी का जरिया समझना चाहिए। क्या ये गज़ब ही नहीं है कि अगर बीवी किसी वक्त बातचीत में बतौर नाज कोई बात कह दे तो उसको ये सज़ा दी जाती है कि बातचीत और मिलना मिलाना सब छोड़ दिया जाता है, गाली गलौज से पेश आते हैं और उसको घर से धक्के दिए जाते हैं और मजलूम को घर से बाहर निकाल कर कह देते हैं कि चली जा जहाँ तेरा दिल चाहे, और बेकस सिवाय रोने के कुछ नहीं कर सकती। हालांकि उसका ये भी हक़ है कि उसके साथ हंसी और दिल लगी और इसके नाज नखरे को गवारा किया जाए जो नबी पाक की सुन्नत है और इसकी बेतमीज़ी को बर्दाश्त किया जाए। उन हुकूक को मर्दों ने बिल्कुल ही छोड़ दिया है। मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे,
اے لوگوں، عورتوں کے ساتھ نرمی اختیار کرو۔ ان حقوق کو مردوں نے بالکل چھوڑ دیا ہے۔ یوں چاہتے ہیں کہ عورتیں بادیوں کی طرح تابعدار ہو کر رہیں اور ہماری کسی بات کا الٹ کر جواب نہ دیں۔ بعض مرد یہ چاہتے ہیں کہ عورتیں ہماری طرح تمیزدار، سلیقہ مند ہو کر رہیں، اور جب کسی عورت سے کوئی بات بے تمیزی کی ہو جاتی ہے تو اس پر سخت سزا دی جاتی ہے۔ یاد رکھو، ایک حق عورتوں کا یہ بھی ان کا حق ہے کہ ان کی بے تمیزی کو برداشت کیا جائے۔ حدیث شریف میں ہے کہ عورت ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہوئی ہے، اگر اسے سیدھا کرنا چاہو گے تو ٹوٹ جاؤ گے، اور یہ میرے نبی کا فرمان ہے۔ بس اس سے نفع اٹھانا، ٹیڑھے پن سے ہی ساتھ نفع اٹھاتے رہو، اور مناسب بھی یہی ہے۔ اس کا علاج یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کو دین کی کتابیں پڑھاؤ یا سناؤ۔ علم دین سے ان کی عادتیں درست ہو جائیں گی، خدا کا خوف دل میں پیدا ہوگا، مرد کے حقوق معلوم ہوں گے۔ باقی یہ امید مت رکھو کہ وہ بالکل تم جیسی ہو جائیں گے، کیونکہ ان میں جو پیدائشی کجی ہے وہ نہیں جا سکتی۔ اس لیے مرد کو اتنا سخت مزاج نہ ہونا چاہیے کہ بیوی کی ذرا سی بے تمیزی پر اس کو غصہ کیا جائے۔ بعض مرد ایسے ظالم ہوتے ہیں جو اپنا خوب بنے ٹھنے رہتے ہیں اور بیوی کو بھنگیوں کی طرح رکھتے ہیں، اور اس کے کپڑوں کا خیال نہ کھانے کے لیے روٹی اور نہ دال بلکہ ایک پیسے سے اس کو تنگ رکھتے ہیں۔ یہ بڑی حق تلفی اور ظلم ہے۔ بعض مرد ایسے گندی طبیعت کے ہوتے ہیں کہ بدکار عورتوں میں اپنا منہ کالا کرتے ہیں، اور ان کے گھروں میں حوروں کی مثل بیویاں موجود ہوتی ہیں، ان کی طرف رخ بھی نہیں کرتے۔ مگر ہندوستان کی عورتیں صابر و شاکر ہیں، وہ رونے دھونے کے سوا اور کچھ نہیں کر سکتی، کسی کے سامنے اپنے مرد کا عیب نہیں کھولتی۔ ان خوبیوں کا بدلہ یہ ہے کہ بیویوں پر رحم کرو، ان کی حقوق ضائع کر کے دوزخ نہ خریدو۔ ایک شخص حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے مکان پر اپنی بیوی کی شکایت لے کر آئے۔ اس وقت آپ کی بیوی صاحبہ آپ کو برا بھلا کہہ رہی تھی۔ وہ شخص لڑنے کی آواز سن کر لوٹنے لگے کہ حضرت عمر باہر تشریف لے آئے۔ آپ نے ان سے دریافت کیا، تم کیوں آئے تھے؟ انہوں نے کہا، اپنی بیوی کی بدزبانی ظاہر کی اور کہا، حضرت آپ کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہے، مگر آپ نے الٹ کر کوئی جواب نہیں دیا۔ آپ نے فرمایا، میری بیوی مجھ پر بہت حق ہے اس کے، اس لیے مجھے ان کی سب باتیں برداشت کرنی پڑتی ہیں۔ ایک حق یہ ہے مجھ کو دوزخ سے بچاتی ہے اور برے کام سے بچتا ہوں، دوسرا حق یہ ہے کہ میرے گھر کی چوکیدار ہے، میرے گھر کی حفاظت کرتی ہے، تیسرا حق یہ ہے کہ میرے بچوں کو پالتی ہے، ان کا پیشاب پیخانہ صاف کرتی ہے، چوتھا حق یہ ہے کہ مجھ کو کھانا پکا کر کھلاتی ہے جو کہ اللہ نے اس پر مقرر نہیں کیا ہے، پانچواں حق یہ ہے کہ میرے کپڑے دھوتی ہے اور بھی بہت سی خدمتیں کرتی ہے۔ پھر اگر وہ کبھی مجھ پہ خفا بھی ہو جائیں تو انصاف کی بات یہی ہے کہ میں ان کی اس حق تلفی کو برداشت کروں اور الٹ کر جواب نہ دوں۔ آپ کی یہ نصیحت سن کر وہ شخص کہنے لگے، حضرت اب میں سمجھا ہوں، واقعی بیوی کے بہت سے حق ہیں، میں انشاءاللہ تعالی آپ کی طرح عمل کروں گا۔ اور اپنے گھر آئے اور بیوی کے ساتھ بڑی نرمی خندہ پیشانی سے برتاؤ کرنے لگے۔ بیوی نے لڑنا جھگڑنا سب چھوڑ دیا، دونوں محبت اور پیار سے رہنے لگے۔ بعض لوگ دوسرا نکاح کر لیتے ہیں، حالانکہ دوسرا نکاح اس زمانے میں اچھا نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ اگر تم کئی بیویوں میں انصاف نہ کر سکو تو تمہارے لیے ایک بیوی کافی ہے۔ اور آج کل یہ بات ظاہر ہے کہ انصاف ہو ہی نہیں سکتا، اور جب اللہ تعالیٰ کے حکم کے موافق انصاف نہ کیا جائے تو دنیا اور آخرت دونوں کی تباہی لازمی ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس مرد کے دو بیویاں ہوں اور وہ ان کے لینے دینے میں اور کھانے پینے میں اور سونے وغیرہ میں برابری نہ کر سکے گا تو وہ مجھ سے گیا اور میں اس سے گیا، وہ میری شفاعت سے محروم رہے گا۔ یا اللہ تیری پناہ، جس کام سے تیرا رسول ناراض ہو جائے سوائے دوزخ کی اس کا کیا ٹھکانہ ہے۔ اور فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ تم میں سب سے اچھا آدمی وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے۔ اے لوگوں دیکھو، میں اپنی بیوی کے ساتھ تم سے زیادہ اچھا برتاؤ کرتا ہوں۔ بعض مرد بیوی کا مہر جس کا ادا کرنا فرض ہے ادا ہی نہیں کرتے، بلکہ یہ چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے اس کو دینا نہ پڑے اور بیوی چھوڑ دے، یہ بھی حق تلفی ہے۔ البتہ اگر بیوی اپنی خوشی سے معاف کر دے تو اس کا احسان مانو۔ بعض مرد ایسے ظالم ہوتے ہیں کہ خدا نے سب کچھ دے رکھا ہے، ان کی کمائی میں برکت بھی ہوتی ہے، ان کا روزگار ہو یا دکان ہو، جو بھی ہو، ان میں آپ کی بیوی کا برابر کا حق ہے۔
آپ کا اور آپ کی بیوی کا دونوں کا برابر کا حق ہے، اور اگر شوہر اپنی بیوی کو اس کا حق ادا کرتا ہے تو اللہ پاک بہت خوش ہوتا ہے۔ اللہ پاک اس کی نیت کو جانتا ہے، اللہ پاک کو پتہ ہوتا ہے کہ اس نے اپنی بیوی کا حق ادا کیا جو اس کا حق تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی کمائی میں اور برکت دیتے۔ اور جو شوہر اپنی بیوی کو خرچ نہیں دیتے، اس کو اس کا حصہ نہیں دیتے، تو ایسے پر اللہ تبارک و تعالیٰ بہت ناراض ہوتے ہیں، اور اس کی بیوی کا حصہ جو اس نے اپنی بیوی کو نہیں دیا، پھر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عطا نہیں کرتے، اور وہ اسی تنگ دستی میں زندگی بسر کرتا رہتا ہے۔ تمام مرد حضرات کو چاہیے کہ اپنی کمائی میں برکت حاصل کرنا ہے تو انصاف کرو۔ اللہ پاک کو انصاف بہت پسند ہے، یعنی اپنی کمائی سے اپنی بیوی کا خرچہ علیحدہ کرو، اس کا مہینے کا خرچہ معین کرو، اور اس کا پھر حساب کتاب نہ لیا کرو، بے شک اس کا آپ پہ حق ہے۔ ایسی حالت میں بہت پریشان ہوتی ہیں، یہ بھی ظلم ہے۔ بعض مرد شریعت کے موافق بیوی کو رہنے کو مکان نہیں دیتے، یہ بھی ایک بہت بڑا ظلم ہے۔ یاد رکھو، روٹی، کپڑا، رہنے کا مکان بیوی کو دینا واجب ہے۔ بعض مرد ماں باپ وغیرہ، بہن بھائی وغیرہ کے کہنے سے اپنی مرضی کے خلاف شادی کر لیتے ہیں، پھر بیوی کو تکلیف دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم کو پسند نہیں، یہ بھی بہت بڑا ظلم ہے۔ اچھی بات یہ ہے کہ جہاں اپنی مرضی نہ ہو وہاں ہرگز شادی نہ کریں، ورنہ دونوں کے لیے مصیبت ہی مصیبت ہے۔ ایسے ہی ماں باپ وغیرہ کو چاہیے کہ جہاں لڑکے یا لڑکی کی مرضی نہ ہو وہاں نکاح نہ کریں، جبکہ یہ معلوم ہو جائے کہ لڑکے کی مرضی نہیں ہے۔ بعض مرد بیوی کو دین کی باتیں نہیں بتلاتے، حالانکہ یہ اس کا دینی حق ہے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنی بیوی کو ایک مسئلہ بتلاتا ہے تو اس کو 80 برس کی عبادت کا ثواب ملتا ہے۔ اس لیے مرد کو ضروری ہے کہ اپنی بیوی کو پاکی، ناپاکی، وضو اور غسل کے، نماز، روزے وغیرہ کے سب مسئلے بتلاتے رہے اور ثواب حاصل کرے، اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچے۔ اسی طرح جو بیوی دین کی باتیں اور مسئلے سیکھیں گی ان کو بھی ایسا ہی ثواب ملے گا، اور جو نہ سیکھیں گی دوزخ میں جلیں گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سب سے بڑی سخاوت اور خیرات یہ ہے کہ مسلمان دین کے مسئلے سیکھے اور پھر اپنے مسلمان بھائی کو سکھلائے۔ بس ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے کہ دین کے مسئلے نہایت ضروری ہیں، جن کی ہر وقت ضرورت پڑتی ہے، خود بھی سیکھیں اور اپنی بیوی بچوں کو سکھلائیں جو ان کا شرعی حق ہے۔ اسی طرح بیوی کی ذمہ شوہر کے بہت سارے حقوق ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے کوئی عورت اگر اس حالت میں مر جائے کہ اس کا شوہر اس سے ناراض ہو تو اس کے لیے جنت کی خوشبو حرام ہے۔ کل انشاءاللہ تعالیٰ پورا مکمل بیان کریں گے شوہر کے حقوق کے بارے میں جو بیوی کے ذمہ ہے۔ تب تک اپنا خیال رکھیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کی تمام پریشانیاں دور فرمائیں۔ آمین ثم آمین۔ خدا حافظ۔